ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں اس مالک الملک نے مسلمان بنایا ہے. یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور 17 رمضان المبارک ہے. اس دن اسی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ کفار کی ایک لڑائی، جنگ، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے کچھ مقامات پر ذکر کیا ہے اور اس لڑائی اور جنگ کو اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے. کتنی عظمت اور سعادت کی بات ہے کہ وہ رب رحمان ہے، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کو اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا اور اس ماہ مبارک کی مبارک رات لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. اسلام کا یہ عظیم معرکہ ہے
جس سے آج لوگ جانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے کہ اس رمضان کے اندر 17 رمضان کو کون سا واقعہ پیش آیا ہے۔ دیکھا جائے اگر قلت اور کثرت کی تعداد پر، تو انسان کا ذہن یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کفار کی تعداد کم و بیش 1000 ہے۔ 1000 کے مقابلہ میں 313 وہ کیسے لڑیں گے؟ اور 1000 کے پاس 1000 اونٹ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے در حقیقت یہ اس قافلہ کو لوٹنے کے لیے آپ نے مدینہ طیبہ سے صحابہ کو لے کر نکلے، جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، جس میں 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار اور تقریباً 20.5 کلو سونا، یہ لے کر تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ مال حاصل کرنے کے لیے صحابہ کو لے کر نکلے، اور ابو سفیان کو یہ پتہ تھا کہ ہمارا راستہ یہ امن سے خالی نہیں ہے۔ اس نے پہلے ہی ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ مجھے اطلاع دیں کہ کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی اس نے اطلاع دی تو ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ ان کو بتاؤ کہ اپنے قافلے کی مدد کے لیے پہنچو، اور ساتھ ہی اس نے جو عام مشہور و معروف راستہ تھا مکہ کا، وہ اس نے چینج کر لیا، اور جب راستہ چینج کر لیا یہ بچ کر وہاں سے نکل آیا، اور پھر ایک آدمی دوڑایا کہ جا کر جو ہمیں بچانے کے لیے قافلہ آ رہا ہے اس کو کہو واپس چلے جائیں، ہم وہاں سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن جس کے دل کے اندر غرور اور تکبر، اسلام کے خلاف بغاوت، عداوت، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہو، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم ضرور جائیں گے، اور وہاں جا کر مسلمان ہمیں ختم کرنے کے لیے اور ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے تھے۔ ہم وہاں جا کر 3 دن محفل جمائیں گے، اور اس محفل کے اندر اونٹ ذبح کریں گے، اور اس کے اندر شراب پئیں گے، اور اس محفل کے اندر 3 دن ناچنے والی، گانے والی وہ گانے گائیں گی اور ناچیں گی، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہماری قوت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلوں کے سامنے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر چلے، اور مسلمانوں کے پاس ذرا دیکھیے 8 تلواریں ہیں، 313 کی تعداد ہے، 6 زریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 17 اونٹ ہیں، کتنی کم تعداد ہے۔ اور ادھر کفار 1000 کی تعداد میں ہیں، اور 200 تلواریں ہیں، 600 زریں ہیں، 1000 گھوڑے ہیں، 700 اونٹ ہیں ان کے پاس، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ اور پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا وہاں سے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اندازہ لگاؤ کہ کیا کیفیت ہے۔ اب لشکر ان کا بھی آ چکا ہے، ہمارا بھی آ چکا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے 2 آدمیوں کو وہاں سے پکڑ کے لایا جو بدر کے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کوئی بات صحیح بتلائی، لیکن صحابہ نے سمجھا کہ یہ بات صحیح نہیں بتلا رہے، اس کی خوب پٹائی کی ان کی، اور انہوں نے جھوٹ بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا کہ آپ نے پٹائی کی ہے؟ کہا جی۔ آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے سچ بولا آپ نے پٹائی کی، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے پہلی بات بالکل سچی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ جو قافلہ آیا ہے مکہ سے، اس میں کتنی تعداد ہے؟ کہا بہت زیادہ۔ فرمایا پھر بھی کتنے لوگ ہیں؟ کہا ہمیں تعداد کا یقینی طور پر علم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ کہا اونٹ ذبح کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کبھی 9 اور کبھی 10، ایک دن 9 اور اگلے دن 10۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ 900 اور 1000 کے درمیان یہ تعداد ہے کفار کی۔ اندازہ لگا لیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں سے آگے آئے کنویں پر، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آپ اس کنویں پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا جنگی فیصلوں کے مطابق آپ یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنگی فیصلوں کے مطابق۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا مشورہ مانتے ہیں، یہاں سے جو آخری کنواں ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالیں، یہ کنویں ہمارے پیچھے ہو جائیں گے، اس کنویں پر ہم قبضہ کر لیں گے، ہم پانی پئیں گے، ان کو بند کر دیں گے اور کافروں کو کچھ پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور آپ نے وہاں سے مسلمانوں کو آگے لے کے آئے، اور جو آخری کنواں تھا اس کے اوپر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور باقیوں کو بند کر دیا، اور اس سے مسلمانوں نے پانی پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفوں کو ترتیب دی، اور ادھر کافر جو ہیں وہ بھی کھڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دی، اور ترتیب دے کر آپ کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا، ایک چھپر جس کو کہتے ہیں وہ تیار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خیمے کے اندر یا چھپر کے اندر چلے جاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑا ہی روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے آنسو بہاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لا تعبد ابدا، اللہم ان شئت لم تعبد اليوم۔ اے اللہ میں یہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں، یہ میں مومنین کی جماعت لے کر آیا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرا مالک آج کے بعد آپ کی اس دنیا کے اوپر کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے تو پھر تو بات ہے، لیکن اگر نہیں تو اللہ میرے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا ہے اللہ وہ وعدہ پورا کر۔ آپ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آتے ہیں،
آپ کے کندھوں سے چادر نیچے اتر گئی ہے، نیچے گر چکی ہے، وہ چادر اٹھائی آپ کے کندھوں پر ڈالی، اور ڈالنے کے بعد فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اور پھر رمضان کا مہینہ ہو، قرآن کا مہینہ ہو، برکت والا مہینہ ہو، رحمت والا مہینہ ہو، جنگ موجود ہو، سامنے کفار کھڑے ہوئے ہوں ہزاروں کی تعداد میں، ہزار کی تعداد میں، ادھر 313 ہوں جن کے پاس لڑنے کے لیے زرے نہیں ہیں، جن کے پاس نیزے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، صرف کس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟ اعتماد اللہ پر ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، توکل اللہ پر ہے۔ یہ توکل کی بنیاد پر میدان کارزار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے، بس کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں، میدان کے اندر کھڑے ہو کر صفیں درست ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں ان کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ اس کے سینے کو دبایا، کہا پیچھے ہو جائیے۔ ان کو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کمال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آئیے مجھ سے بدلہ لے لیجئے۔ فوراً آپ نے اپنے بطن مبارک سے قمیض اوپر اٹھائیے، وہ لپٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ چاہتا ہوں آج میدان جنگ ہے، جنگ ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے میرا آخری وقت ہو کہ میرا جسم پیارے پیغمبر کے جسم کے ساتھ لپٹ کر اپنے رب کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے، ادھر سے کافروں نے ترتیب دی ہے، کہا 3 بندے بھیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بندے بھیجے، وہ کہتے ہیں اپنا تعارف کرواؤ۔ صحابہ نے تعارف کروایا، انہوں نے کہا میں یہ 3 بندے نہیں چاہیے بلکہ ہمارے خاندان ہمارے قبیلے کے 3 بندے چاہیے، ان کو بھیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں انہی کو بھیج دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آئیے ذرا مسلمانوں، حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ اٹھو، ان کے سامنے جا کر میدان کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ تینوں جاتے ہیں، لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے بھی 3 کافر موجود ہیں، ایک عتبہ ہے، دوسرا شیبہ ہے، تیسرا ولید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو ڈھیر کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تینوں کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا ہمارے لیڈر ہمارے سردار یہ تو ختم ہو چکے ہیں، ادھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس انداز کے اندر لڑ رہے ہیں، کس انداز کے اندر صحابہ کا کیا عمل ہے، کیا کردار ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے میں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا سورۃ انفال کے اندر میں تمہارے ساتھ 1000 فرشتوں کی تعداد اتار کے تمہاری مدد کروں گا، پھر میں نے 3000 فرشتوں کی تعداد کا وعدہ کیا، پھر 5000 فرشتوں کی تعداد کا وعدہ کیا کہ یہ میرے فرشتے آئیں گے۔ ادھر شیطان نے سراقہ بن مالک جاشم کی شکل کے اندر ان کے پاس آ کر کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، آئیے ذرا میدان کے اندر، آج تو تمہارا غلبہ ہوگا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جب میدان کے اندر آتا ہے ادھر فرشتوں کی تعداد دیکھتا ہے، اس کو نظر آ جاتے ہیں یہاں پر زمینی مخلوق نہیں ہے، یہ آسمانی مخلوق آ رہی ہے، اتر رہی ہے، جبریل امین بھی اتر رہے ہیں، اللہ کے
فرشتے بھی اتر رہے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ ڈرنے لگتا ہے, بھاگنے لگتا ہے, اور اس کو پکڑ کے کہتے ہیں جناب اے سراقہ, تو نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, میں تمہارے ساتھ ہوں. کہتا ہے پیچھے ہٹ جائیے. وہ پیچھے نہیں ہٹتا, پکڑ لیتا ہے, اس کو دھکا مارتا ہے, وہ بندہ گر جاتا ہے. یہ پھر وہاں سے بھاگتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. میں تو وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی. اللہ سخت عذاب دینے والا ہے, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کیوں؟ اب اس کو پتا تھا کہ اب میں بھی یہاں رکا تو میں بھی رگڑا جاؤں گا, اس لیے وہاں سے بھاگا. اور جب یہ تو بھاگ گیا, اب لڑائی شروع ہو چکی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لڑائی لڑ رہے ہیں, حتیٰ کہ ایک صحابی آ گئے, آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ دیکھیے میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھڑی لے لو, جا کر اس کے ساتھ لڑائی کرو. میرے بھائیوں دیکھیے عقیدہ, دیکھیے ذرا اعتماد اللہ پر. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میں نے تلوار کا سوال کیا ہے, تلوار ٹوٹ گئی ہے, آپ مجھے چھڑی دے رہے ہیں کہ جا کر جو ہے اس کے ساتھ لڑیے. آگے تلواروں کا مقابلہ ہے, نیزوں کا مقابلہ ہے, اور اس چھڑی کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ صحابی نے پکڑی اور عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلایا, وہ سیدھی ہو گئی, سفید تلوار بن گئی. جا کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں, لڑتے 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 ان کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہ تلوار ان کے پاس موجود رہی ہے. چھڑی اللہ نے اس کو تلوار بنا دیا. کیوں بنایا؟ میرے بھائیوں دل کے اندر یہ تلواروں کے اوپر نہیں تھا کہ ہمارا اعتماد اس کے اوپر ہے, ہمارا اعتماد اللہ کے اوپر ہے. اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے, اللہ نے ہمیں ان کے اوپر غلبہ دینا ہے. اور پھر صحابہ نے کس انداز کے اندر کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے اندر ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ذرا دیکھیے ان کے سامنے ان کے ماموں آس آ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک تو میرے ماموں ہیں, میری والدہ کے بھائی ہیں. فرمایا نہیں نہیں, جب سامنے آ گئے یہاں تو رشتہ ہے دین اور اسلام کا, یہاں تو رشتہ ہے اللہ کو ماننے والے اور غیروں کو ماننے والے کا. اس کا رشتہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ماموں تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب بات آتی ہے یوم الفرقان کی, جب بات آتی ہے اللہ کے قرآن کی, جب بات آتی ہے پیغمبر کے فرمان کی, جب بات آتی ہے اسلام کی, اپنے ماموں کو قتل کر دیتے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, وہ گزرے ہیں, ایک صحابی ان کے بھائی کو باندھ رہے ہیں ہاتھوں سے, کہتے ہیں اس کو اچھی طرح باندھنا, اچھی طرح اس کو باندھنا. بھائی چیخ کر کہنے لگا آپ میرے بھائی نہیں ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں چیخ کر, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ باندھو, آپ تو میرے بھائی ہیں, ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں, ایک ہی باپ ہے ہمارا. آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں, آپ کا اور میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے, آپ کا اور میرا رشتہ بالکل جدا ہے. میرا تو بھائی یہ صحابی ہے جو آپ کو باندھ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اچھی طرح باندھنا, اس کی ماں کے پاس بڑی دولت ہے, جب یہ قیدی بن کر آپ کے پاس رہے گا اس کی ماں آپ کو اچھی طرح فدیہ دے کے چھڑا کے لے جائے گی. دیکھیے ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح قتل کیا ہے, کس طرح ان کو نیست و نابود کیا ہے. ذرا دیکھیے اس کو, ابو جہل جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا فرعون هذه الامہ, یہ اس امت کا فرعون ہے. ابو جہل کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا یہ اس امت کا فرعون ہے. اس کو کیسے اللہ نے قتل کروایا؟ میدان کے اندر کھڑا ہوا ہے, اپنی سواری پر ہے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں میرے پاس دیکھتا ہوں ایک بچہ آتا ہے,
آ کر کہتا ہے یا عم ارنی ابا جہل، مجھے ابو جہل دکھائیے۔ میں نے پوچھا کیا کرو گے، اتنے چھوٹے سے بچے ہو، آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ گالی دیتا ہے، یا تو میں اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہوں گا یا پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر دوسرا بچہ کہتا ہے اے چچا جان مجھے بھی ابو جہل دکھائیے۔ کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے ہمارے نبی کو وہ گالی دیتا ہے، یا تو اس کو ختم کر دوں گا یا پھر میں زندہ نہیں رہوں گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا۔ اور ہم معیشت کو روتے ہیں، وہ گالی دیتے ہیں، ہم معیشت کو روتے ہیں۔ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، سارے یورپ ہم سے بائیکاٹ کر لیں گے۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ہمیں ان کا سفیر یہاں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ دیکھیے میدان کے اندر ہیں، دو بچے ہیں، جس نے نبی کو گالی دی ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور آج تو ہم اتنے مسلمان ہیں، ہمارے پاس طاقت موجود ہے، ہمارے پاس قوت موجود ہے۔ اللہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگوں مسلمانوں اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، تو ان کی چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہو نا، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہو نا۔ بائیکاٹ ہی کر لو، اور بائیکاٹ ہی کر لو، تمہاری غیرت اللہ رب العالمین اتنی ہی دیکھ کے انشاءاللہ تمہیں عزت سے نواز دیں گے۔ لیکن اگر اتنا ہی نہیں کیا تو پھر معیشت کو روتے رہنا، پھر تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون اس امت کے فرعون کا ہوا تھا۔ اور یہ دونوں صحابی جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، جیسے ہی موقع لگتا ہے وار شروع کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن ابھی تک سانس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا بنا؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ دیکھیے آج اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غلبہ عطا کر دیا ہے، لہذا دیکھیے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی اور قتل کر دیتا تو کر دیتا، لیکن دکھ صرف یہ ہے کہ کسان کے بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے، کسان کے بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے، مجھے تو صرف یہ دکھ ہے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ اس کی گردن جدا کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے مسلمانوں، غور کیجئے غور کیجئے، میں نے 1000 کی تعداد اتاری، اور جب میں نے دیکھا ان کے دل کے اندر تقوی موجود ہے، میرا ڈر موجود ہے، مجھ پر اعتماد موجود ہے، پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف۔ پھر میں نے 3000 کے بعد 5000 کی تعداد نازل کر کے دنیا کائنات کو بتا دیا کہ لوگوں اگر تم تعداد کے اندر کم بھی ہوگے تو میری مدد پھر بھی تمہارے ساتھ ہوگی، تمہیں میں نیست و نابود نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمت کر کے تو دیکھو، یہ ہمت کر کے تو دیکھو۔ لیکن ہم اور ہمارے حکمران، وہ جن کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ کبھی یہ ہمت نہیں کریں گے، وہ کبھی یہ ہمت نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمت کرو، کیوں؟ یہ دین میں نے حق بنا کر بھیجا ہے، اور جس کے اوپر میں نے نازل کیا ہے وہ بھی حق ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا وعدہ کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، 2 چیزیں دے کر، ایک ہدایت دے کر اور دوسری اللہ فرماتے ہیں دین حق بھیج کر۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ میں نے
قرآن نازل کیا رمضان کے اندر. اس رمضان کے اندر نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت رسول کے اوپر اللہ نے نازل کی ہے اور دین حق اللہ نے دیا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ایک ایک چیز ہم نے حق بنا کر بھیجی ہے تاکہ دنیا کائنات کو پتہ چل جائے کہ جب مسلمان حق کی خاطر لڑتے ہیں تو اللہ پھر حق والوں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی مدد نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کیجئے، ذرا توجہ تو کیجئے، کبھی تفصیل کے ساتھ یہ جنگ بدر کا واقعہ پڑھ بھی لو. ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، تاریخ ہمارے پاس موجود ہے. کبھی ہم اس کا مطالعہ تو کریں، ہمیں یہ کیا بتلاتا ہے، ہمیں یہ واقعہ کیا کہتا ہے. ہمیں یہ واقعہ یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کم بھی ہو تو اپنا دفاع نہیں چھوڑنا، اپنا دفاع اللہ کے دین کو پیچھے نہیں چھوڑنا. اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے میدان کے اندر نکلنا ہے. تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گا. اور پھر اللہ نے مدد کر کے دکھائی ہے. اور اللہ رب العالمین ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں. اور پوری اللہ نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے قیامت تک کے لیے. اب اللہ نے نبی نہیں بھیجنے، اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجنا، اللہ نے کتاب نازل نہیں کرنی. کتاب بھی یہ آخری رسول، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو آخری رسول بنایا اور اس امت کو آخری امت بنایا. اور یہ کام اب اس امت کے ذمے ہے، یہ کام اب اس امت کے ذمے ہے. اور جو آخری رسول مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا قادیانی وہ آخری رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو جہاد کا بھی انکاری ہے، وہ جہاد کا بھی انکاری ہے. ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جس کے روضے کی زیارت کے لیے آج ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے کہ اللہ مجھے لے جا تاکہ میں اپنے پیارے پیغمبر کے روضے کی زیارت کروں. ذرا جو لیٹرین کے اندر مر جائے اس کی زیارت کے لیے تمہارا دل تڑپتا ہے کہ ہمیں وہاں لے جا، ہم اس کی زیارت کریں. کسی مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح یہ قرآن آخری ہے، جس طرح میں نے یہ رسول آخری بنایا ہے اور یہ امت آخری بنائی ہے، اب یہ جہاد کا کام یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. لیکن ذمہ ہے اس امت کے، اس امت نے یہ کام کرنا ہے، چاہے جس انداز کے اندر کرے. ہمیں ہر وقت یہ تیار رہنا چاہیے، اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھنی چاہیے، یہ تمنا رکھنی چاہیے. اگر یہ خواہش اور تمنا ہماری نہ ہوئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری اللہ رب العالمین کن لوگوں کے اندر ہمارا نام شامل کریں گے؟ میرے بھائیوں، خواہش رکھنا کہ جب کبھی موقع بنا، جب کبھی ایسا اعلان ہوا، ہم انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک میدان کے اندر نکلیں گے اور لڑیں گے اور کفار کو بتائیں گے کہ ہم تمہاری طرح ڈرنے والے نہیں ہیں جو مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. آج کل کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دماغوں کو کس طرح قابو کرنا ہے کہ یہ اللہ پر اعتماد کر